میں نہ عمران خان کا نام لینا پسند کرتی ہوں، نہ اس جعلی انسان کو میں وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں نے اس کی جعلی حکومت کو کبھی تسلیم کیا ہے، اور میں اس کے الزامات کا جواب دینا بھی جو ہے وہ بلو ڈگنیٹی سمجھتی ہوں۔ لیکن کل اس نے ایک ایسی بات کی جو میرے شاید مذاق اڑانے کی غرض سے کی گئی تھی، لیکن اس سے یہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں مجھے کہا کہ یہ بچی ہے لیکن نانی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں صرف ایک بچی نہیں 2 بچوں کی نانی ہوں ماشاءاللہ۔ یہاں ہاتھ کھڑا کریں کتنی خواتین نانی ہیں، کتنی خواتین دادیاں ہیں، تو بتاؤ کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا۔ میری نواسی کا نام جو کہ اب ماشاءاللہ 3 سال کی ہے، اس کا نام سرینا ہے، اور ایک اور میرا نواسا ہے جو ابھی 3 مہینے کا نہیں ہے، اس کا نام محمد ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ جب میں تھکی ہوتی ہوں، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ دونوں بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یقین کریں کہ تھکاوٹ دور کرنے کا اور دل کی خوشی کا میرے پاس اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے میری تصدیق نہیں کی، آپ نے اس مقدس رشتے کی تصدیق کی ہے۔ نانی کون ہوتی ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، وہ ماں کی بھی ماں ہوتی ہے۔ آپ نے اس رشتے کی تصدیق کی۔ میں اگر اس پہ آپ کو نشانہ بنانا چاہوں تو میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ شاید میری زبان بھی زیب نہ دے وہ بات کرنے کی، میں نہیں کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نواز شریف اور کلثوم نواز کی بیٹی ہوں۔ آج بھی جب میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو میرے والد کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا ہے، اور یہ جو نانی اور دادی کے رشتے ہوتے ہیں یہ بہت مقدس رشتے ہوتے ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے، اور ان کو ملتے ہیں جو اپنے رشتے نبھانا جانتے ہیں، جو رشتوں کی قدریں جانتے ہیں، جو رشتوں کا احترام جانتے ہیں، جو خاندان کی اقدار کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے پابند رہتے ہیں۔ اور یہاں میں ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی قائدین یہاں پر موجود ہیں وہ انتخابی میدان میں شاید ان میں سے کچھ ہمارے حلیف ہوں اور کچھ ہمارے حریف ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب مجھے ملتے ہیں تو میرے سر پہ بیٹیوں کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں۔ جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں۔ بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے۔ اور ابھی اچکزئی صاحب یہاں کھڑے تھے جب میں پچھلے سال بلوچستان گئی کوئٹہ کے جلسے میں، تو اچکزئی صاحب نے مجھے اتنی عزت دی، ڈرائیور نے میری گاڑی نہیں چلائی، 2 دن اچکزئی صاحب کا بیٹا میری گاڑی چلاتا رہا۔ اور جب وقت آئے گا، آج ہم سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہیں، ان کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں۔ جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اتریں، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے۔ کیوں بلاول؟ آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا؟ آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھیں، وہ بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں۔ اور بلاول، آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں، اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں۔
آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، عزت کریں گے ایک دوسرے کی. اور ایک تقریر سے، نواز شریف کی ایک گجرانوالہ کی تقریر سے، اے پی سی کی تقریر سے تم اتنا آپے سے باہر ہو گئے. وہ والی تقریر کراچی کے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا، یہ وہ والی تقریر تھی جس کے نشر کرنے پر پابندی تھی. نواز شریف کی آواز ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی تھی. آپ کو پتہ ہے جب گجرانوالہ کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے تھے تو ہمارے کسی کارکن نے ان اشتہاروں کو چلایا، اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس میں سے نواز شریف کی جو چہرہ ہے اس کو نکال دیں، پھر ہم آپ کا اشتہار چلا دیں گے. اتنا خوف ہے ان کے دل میں. اگر ہمت ہے تو سنا دو عوام کو کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا. اگر اتنی اس نے غلط باتیں کی تھیں تو اس کی تقریر پہ پابندی کیوں لگائی؟ اور اگر اتنے بزدل ہو، اتنا گھبرا گئے ہو کہ نواز شریف کی تقریر نہیں سنا سکتے تو پھر اس پر تبصرے کرنا بھی تمہارا حق نہیں ہے. کل تو ٹی وی پر جو پرسوں گجرانوالہ کی تقریر تھی وہ تو ٹی وی پر نہیں چلی. آپ نے کہاں بیٹھ کے سنی؟ کیا چھپ چھپ کے نواز شریف کی تقریر سن رہے تھے؟ اور پھر کہتے کہتے رک گئے کل اپنی تقریر میں کہ نیب ہمارے ساتھ ہے، نیب میرے ساتھ ہے. سچ حلق میں اٹک جاتا ہے، جھوٹ بڑی روانی سے بولتے ہو. تو کراچی کے عوام کو یہ بتاؤ جو ان کو نہ پتا ہو، کون نہیں جانتا کہ نیب عمران خان کے حکم پر چلتی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کراچی والوں جانتے ہو نا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتاؤ، جانتے ہو نا کہ نیب کس کے اشارے پہ کام کرتی ہے؟ ہم جانتے ہیں، کراچی جانتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف نیب تمہارے قبضے میں ہے بلکہ ایف آئی اے اور ایف بی آر اور ایس ای سی پی اور جتنے بھی ادارے ہیں اس سب پر تم نے ایک غاصب کی طرح قبضہ جما کے تم بیٹھے ہو. ارشد ملک جیسے جج تمہارے ساتھ ہیں. ارشد ملک کی ویڈیو دیکھی تھی نا؟ دیکھی تھی میرے کراچی کے بہن بھائیوں؟ لیکن عوام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. عوام چیخ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وہ شارع دستور پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بیٹھی ہیں دھرنا دے کے، قوم کی مائیں بیٹیاں. تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کو وہاں بھیجو یا خود جاؤ اور ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھو کہ بہنوں بیٹیوں میں حکمران ہوں، جعلی ہی صحیح میں حکمران ہوں، کیا مسئلہ ہے تمہارا، ذرا مسئلہ بتاؤ. ذرا بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روٹی کیوں چھینی؟ ذرا آؤ اور بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روزگار کیوں چھینا؟